ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت شوخ اور تجسس پسند بچہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گاؤں کے کنارے پہنچ گیا، جہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا مکان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک گرینی رہتی تھی جو مرنے کے بعد بھی اس گھر میں گھومتی ہے۔ دوستوں نے علی کو چیلنج دیا، اگر تم میں ہمت ہے تو آدھی رات کو اس گھر کے اندر جا کر آؤ۔ علی ہنسنے لگا، ارے گرینی بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ رات کے 12 بجے علی ایک لالٹین ہاتھ میں لے کر اس گھر کے پاس پہنچا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، کنرررر۔ اندر ہر طرف جالے، ٹوٹی کرسیاں اور بوسیدہ دیواریں تھیں۔ علی نے آہستہ آہستہ قدم رکھا، اچانک اسے اوپر والے کمرے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ ہاں، آ گئے میرے بچے۔ علی کے قدم جم گئے۔ وہ سمجھا شاید وہم ہے، مگر پھر آواز پھر آئی، اس بار ذرا قریب سے، علی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لالٹین اوپر کی تو سامنے سیڑھیوں پر ایک سفید لبادے میں لپٹی گرینی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لال، چہرہ جھریوں سے بھرا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تم کیوں آئے میرے گھر بچے؟ گرینی کی آواز کھردری اور سرد تھی، جیسے ہوا میں گونجتی۔ علی گھبرا کر بولا، میں تو بس دیکھنے آیا تھا۔ گرینی آہستہ آہستہ نیچے آئی۔ فرش اس کے قدموں سے چرچراہٹ کر رہا تھا۔ میں تمہیں بھی وہیں لے جاؤں گی جہاں میرے سب مہمان گئے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ علی نے چیخ مار کر دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دیوار سے لالٹین اٹھا کر کھڑکی پر ماری۔ شیشہ ٹوٹا، علی کود کر باہر بھاگا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، جیسے کوئی پیچھے سے ہنس رہا۔ ہاں، اگلی بار دیر مت کرنا علی۔ اگلی صبح لوگ جب وہاں پہنچے تو گھر کے دروازے پر علی کی جلی ہوئی لالٹین پڑی تھی اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، گرینی کو اکیلا چھوڑ دو۔ سبق: کبھی بھی تجسس میں آ کر ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہو۔ کچھ دروازے ہمیشہ بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔